السلام علیکم اے حلقہ یاراں، اے جماعت دوستاں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ چل اکیلا اور راہی چل اکیلا، تیرا میلہ پیچھے چھوٹا راہی چل اکیلا۔ آج کا سفر لاہور سے سرگودا۔ آج سرگودا بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ آدمی مسافر ہے، آتا ہے جاتا ہے، آتے جاتے رستے میں یادیں چھوڑ جاتا ہے۔ صرف یادیں چھوڑ کر ہی نہیں جاتا، یادیں لے کر بھی جاتا ہے۔ راستے کی یادیں، راستے میں ملنے والے مسافروں کی یادیں، اور ہمارے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے منظروں کی یادیں۔ سرگودا جاتے ہوئے کئی مناظر دیکھے، دور جاتے ہوئے پاس آتے ہوئے مناظر، ساتھ ساتھ پیچھے کو بھاگتے ہوئے درخت، جو کہ یہ احساس دلاتے ہیں کہ تمہارا گھر، تمہارے رشتے ناتے، تمہارے اپنے پیچھے رہ گئے ہیں، جن کے پاس تم نے جلد لوٹ کر واپس آنا ہے۔ راستے میں قدرتی مناظر دیکھتے ہوئے سرگودا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر جو کام تھا وہ نپٹایا صبح سے شام تک، اور اس کے بعد شام کو واپس گھر کی طرف روانہ ہوا۔ رات کے سفر کا اپنا ہی لطف و سحر ہوتا ہے۔ ہر طرف اندھیرا اور آتی جاتی گاڑیوں کی روشنیاں، اور پھر بس کے اندر کی مدھم سی روشنی۔ واپسی پر پنڈی بھٹیاں کے قریب بس کا ریڈیٹر خراب ہو گیا۔ وہاں ہمیں رکنا پڑا کچھ دیر۔ تقریباً 1 گھنٹہ بعد پیچھے سے دوسری بس آئی تو اس میں ہمیں سوار کیا گیا، اور اس طرح ہم دوبارہ سے اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے لاہور کی طرف روانہ ہوئے۔ تھکا ہارا انسان جب گھر کی طرف واپس لوٹتا ہے تو گھر پہنچنے کا جو احساس، جو خوشی کا احساس اسے ہوتا ہے، اس سے اس کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب تھکن محسوس ہوتی ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ کچھ دیر بعد گھر واپس پہنچ جائیں گے، تو پھر ایک خوشی کی لہر جو ہے وہ وجود میں سے گزرتی ہے اور تھکن کہیں دور بھاگ جاتی ہے۔ سرگودا کا سفر 2 دن کا تھا۔ جمعہ رات کو گیا اور رات کو واپس آ گیا۔ جمعہ کی چھٹی تھی وہاں، اور ہفتے کو پھر سے دوبارہ سرگودا جانا ہوا۔ جو کام رہ گیا تھا وہ سارا مکمل کیا، کام کو نپٹایا۔ راستے میں مجھے دیکھ کر یہ افسوس ہوا کہ سرگودا کی جو سوغات، کینو، مالٹا جو وہاں کا مشہور ہے، سوغات ہے، اس کے باغات بے موسم، چونکہ ان کا موسم نہیں تھا اس لیے اداس اور کچھ خاموش و ویران تھے۔ لیکن اس سے زیادہ افسوس مجھے تب ہوا جب میں نے دیکھا کہ باغات کو ختم کر کے وہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں، جو کہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کی بات ہے میرے نزدیک۔ لاہور میں بھی ایسا ہوا کہ یہاں پر زرعی زمینوں کو خرید کر وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دی گئیں، اور اب سرگودا میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ بقول شاعر، ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے، بے سبب ہوا دشمن آسمان اپنا۔ تو اس معاملے میں آسمان ہمارا دشمن نہیں ہے، ہم خود اپنے دشمن ہیں۔ ہم زرعی زمینوں کو، پھل دینے والی زمینوں کو مکانوں میں تبدیل کرتے چلے جا رہے ہیں،
اگر ایسا ہی رہے گا تو ہمیں اناج اور پھل کھانے کو کہاں سے ملے گا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ انسان مکان کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے لیکن خوراک کے بغیر نہیں۔ اور ایک چیز اور جو مجھے خوش آئند دیکھی میں نے سرگودا جاتے ہوئے راستے میں، وہ تھی کہ سولر پینل بہت جگہ لگے ہوئے تھے، کھیتوں میں، ٹیوب ویل، دکانوں کی چھتوں پر، مکانوں کی چھتوں پر۔ مجھے یہ دیکھ کر اچھا لگا کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے مسائل حل کر رہے ہیں۔ اگر ملکی وسائل میں اتنی بجلی نہیں ہے جو کہ ہر کسی کو مل سکے اور متواتر مل سکے، اور مہنگی بجلی سے بچنے کے لیے لوگ سولر انرجی کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے اپنا نظام زندگی اور نظام کاروبار چلا رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے۔ فیصل آباد کی طرح سرگودا شہر بھی بہت ترقی کر چکا ہے ماشاءاللہ۔ وہاں بھی سڑکیں، عمارتیں، پلازا، شاپنگ مال اور ہر طرح کا برانڈ اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال دیکھنے کو ملا۔ ذرائع آمد و رفت اور مواصلات کا نظام بھی بہت بہتر ہے، لوگ بھی بہت تمیز و تہذیب یافتہ لگے۔ سرگودا کا سفر ایک اچھا تجربہ رہا۔ ہر شہر دوسرے شہر سے الگ ہوتا ہے، وہاں کے لوگ دوسرے شہر کے لوگوں سے کچھ الگ ہوتے ہیں، مگر ایک بات سب میں یکساں ہوتی ہے کہ ہر شہر شہر ہوتا ہے اور لوگ لوگ ہوتے ہیں۔ کتنے ہی الگ کیوں نہ ہوں، پھر بھی کئی ایک باتوں میں اور کئی ایک عادتوں میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ تمام شہر میرے پاکستان کے شہر ہیں اور تمام لوگ میرے پاکستان کے لوگ ہیں، اور مجھے ہر جگہ عزیز ہے، سبھی لوگ عزیز ہیں۔ راستے میں انسان منظر دیکھتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، ساتھی مسافروں سے ملتا ہے، کئی ایک باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کئی یادیں بنتی ہیں، کئی یادیں اور زیادہ تازہ ہو جاتی ہیں۔ سفر میں انسان ایک سفر کے بیچ میں جانے کتنے سفر طے کر رہا ہوتا ہے، اندر اور باہر کے۔ آنکھیں کتنے ہی منظر دیکھتی ہیں، ذہن میں کئی اور کیسے اور کتنے خوبصورت اور حسین خیال گزرتے ہیں۔ دل میں کئی خواہشیں، کئی ارمان جنم لیتے ہیں اور سر اٹھاتے ہیں۔ کئی خواہشیں جنم لیتی ہیں، کئی ارمان جو ہیں وہ انگڑائی لیتے ہیں۔ خیر، سفر ہوتا ہے اور سفر بس سفر ہوتا ہے۔ ان کا سفر رات کا کافی طویل لگا، تھکن بہت ہو رہی تھی۔ خیر، جیسے ہی لاہور میں داخل ہوئے، لاہور کی ہوا و فضا میں آتے ہی طبیعت میں خوشگوار تبدیلی آ گئی جو ساری تھکن کو دور لے گئی، اور اس طرح سے سرگودا کا 2 دن کا سفر مکمل ہوا۔ اب اگلا شہر دیکھتے ہیں کون سا ہے۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور میرے لیے دعا کیجیے گا۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ حافظ۔